اب آپ سب غور کرو میرے بھائیوں، آپ سب دیکھو یعنی کہ آج کون سی جماعت ہے جو توحید پر قائم ہے؟ کون سی جماعت ہے جو سنت پر چلتی ہے؟ مطلب آپ دیکھو کون لوگ ہیں جو شرک کرنے کو غلط بتاتے ہیں، توحید کا پیغام سکھاتے ہیں، سنت پہ چلنا سکھاتے ہیں، بدعت کرنے کو غلط کہتے ہیں، اور دنیا بھر کی محنتیں، دنیا بھر کی تکلیفیں، بھائی شرک کو غلط کہا جب جاتا ہے، بدعت کو غلط کہا جاتا ہے، تو آپ دیکھو گے کہ کتنے سارے پرابلمز ہوتے ہیں، سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کون لوگ ہیں جو اس پہ ٹکے ہوئے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں صحیح حدیث پہ چلو، ضعیف و موضوع حدیث پہ مت چلو؟ کون ہے جو سکھاتے ہیں سارے کے سارے علماء کو رسپیکٹ کرو لیکن کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و حدیث سے اوپر مت رکھو؟ کون ہے جو صحابہ اور سلف کے منہج پر چلنا سکھاتے ہیں، صحابہ اور سلف کے مقام کو مانتے ہیں اور ان کی توہین سے روکتے ہیں لوگوں کو، ان کے منہج کو چھوڑنے سے روکتے ہیں؟ کون ہے جو علم حاصل کرنے کی طرف ابھارتے ہیں کہ ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے اور لوگوں کو جہالت سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کون ہے جو دعوت میں جو صحیح جو ترتیب ہے کہ بھائی عقیدے کی دعوت پہلی دی جائے، کون ہے اس ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں دین کی دعوت میں؟ کون ہے جو اسماء و صفات میں اللہ کے ناموں اور صفات کے اندر جو صحیح جو پوزیشن ہے وہ اپناتے ہیں؟ کون ہے جو اللہ کہاں اس سوال کے جواب میں صحیح بات ہے؟ آپ کو سب سارے سوالوں کے اندر آپ کو ایک جواب ملے گا، یہ چیز کے اندر اہل الحدیث ہے۔ آج آپ دیکھو میرے بھائیوں، میری بہنیں، کہ اہل الحدیث یہی لوگ ہیں جو توحید پر قائم ہے الحمدللہ، شرک کو غلط کہتے ہیں، سنت پر چلنا سکھاتے ہیں، بدعت کو غلط کہتے ہیں، صحیح حدیث پہ چلنا سکھاتے ہیں، ضعیف و موضوع حدیثوں سے روکتے ہیں، علماء کو رسپیکٹ کرنا سکھاتے ہیں، اماموں کو رسپیکٹ کرنا سکھاتے ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ میں سکھاتے ہیں کہ اماموں کو کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و حدیث سے اوپر مت رکھنا، یعنی ایسے مت کر دینا کہ ہم ان کے ماننے والے ہم ان کی بات نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ صحابہ اور سلف کے منہج پہ چلنا سکھاتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے ابھارتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو اہل الحدیث میں کوالٹی ملے گی۔ تو جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ظاہرین علی الحق، واضح طور پہ حق پر ایک جماعت رہے گی، یہ بات کلیئرلی دکھ رہی ہے۔ اب آپ کو میں مثال بتاتا ہوں، آپ کو کئی جگہوں پہ یہ چیزیں دکھے گی۔ بھائی مثال کے طور پر عورتوں کے لیے انتظام مسجد میں، آپ دیکھ لو کون سی مسجدوں میں آپ کو ملے گا، اہل الحدیث مسجدوں میں ملے گا۔ کون ہے جو 3 طلاق ایک سٹنگ کے اندر، جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے، دلائل کی روشنی میں جو نہیں ثابت ہے کہ ایک سٹنگ کے اندر 3 طلاق دی جائے اور کوئی دے دے تو نہیں ہوتی سوائے ایک کے سوا، کون ہے جو اس پوزیشن کو بتاتے ہیں؟ مطلب ایک مثال ہے، یہ صرف مثال، سبیل مثال کے طور پہ کون ہے جو حلالہ سے روکتے ہیں، کون ہے جو ہر طریقے کے شرک کو روکتے ہیں، تعویذ بنانا وغیرہ۔ آپ دوسرے مسلکوں میں دیکھو گے وہاں کے امام، مسجدوں کے امام تعویذ وغیرہ بنا کے دیتے ہیں، اور شرک کی اور بھاری بھاری قسمیں بہت ساری ہوتی ہے۔ کون ہے؟ تو آپ دیکھو گے کہ یہاں پر اہل الحدیث میں سنتیں جو ہوتی ہے، مثال کے طور پہ نماز کی جو سنتیں ہیں، صرف ایک نماز لے لو بھئی، آپ کو پتا ہے یہ جو تقلید کا جو ٹاپک ہے نا، یہ صحیح نہ سمجھ پانے کی وجہ سے کتنی ساری سنتوں سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، کتنی ساری سنتیں وہ دیکھتے ہیں سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کے اندر کتنی ساری چیزیں آپ دیکھو گے کہ وہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے، ہمارے امام نے نہیں سکھایا۔ ارے بھائی آپ کے امام بھی ہمارے، سارے امام علماء ہمارے، تو یہی تو سکھایا ہے۔ تو آپ دیکھو کہ کون ہے وہ لوگ جو آپ دیکھو گے یہاں پر اہل الحدیث میں جو کتابیں ہیں آپ کو فری ملے گی، ضعیف و موضوع حدیثیں، کس گڑے ہوئے قصے، من گھڑت واقعات، وہ سب نہیں۔ تو یہاں پر بدعات سے بچنا، قرآن خوانی ہو، غیر ثابت شدہ جو اذکار ہے، آپ دوسرے مسلکوں میں دیکھو، اذکار کی کتاب اٹھا لو، دنیا بھر کے کاموں میں لوگوں کو بزی کر کے رکھتے ہیں، بدعت، پوری بدعت۔ تو یہاں یہ دیکھیے، اور بعض لوگ اس میں ایک سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یہ نام لگانا صحیح ہے کیا؟ نام لگانا صحیح ہے اہل الحدیث؟ ارے بھائی یہ آپ کے سامنے چند مثالیں قرآن و حدیث سے سامنے دیکھو۔ انصار و مہاجرین کون تھے؟ وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ تو مسلم کے علاوہ کوئی اور نام لگانا اگر الاؤڈ نہیں ہے تو قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے۔ اور اہل ہجرت، جو ہجرت کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ہجرت کہا، بخاری کا ریفرنس دیا ہے۔ اہل بدر، بدر کے جنگ میں جو شریک تھے، اہل بدر کہا گیا، اہل احد کہا گیا، اصحاب الشجرہ کہا گیا، اہل الصفہ کہا گیا، اہل تورات، اہل انجیل، وہ بھی اس زمانے کے مسلمان تھے، پہلے کے زمانے کے اہل کتاب، پہلے کے زمانے میں مسلمان تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم کے علاوہ اور نام جو لگایا گیا، تو یہ نام لگانا قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہے بھائی اس کے۔ مطلب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نام لگانا غلط ہے، بھائی غلط کیا ہے معلوم ہے؟ فرقوا دینہم غلط ہے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا غلط ہے، یہ ہے اصل غلط چیز۔ تو آپ دیکھو گے صحیح لوگوں کی، جو عقیدے کے لوگوں کی اجتماعیت کے بہت فائدے ہوتے ہیں، صحیح چیز کے اندر صحیح علماء کی طرف رہنمائی دے سکتے ہیں، دین کی صحیح دعوت لے جانے میں، ایک ساتھ مل کر کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، دین کا صحیح علم حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، تو اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے اجتماعیت میں۔ شیطان جو ہے ایسے لوگوں کو، جماعت سے کو چھوڑنے والوں کے قریب آتا ہے، جیسے کہ سنن نسائی کی حدیث سے میں پتہ چلتا ہے، نکاح کے نہ صحیح دینداری اور صحیح بہت ساری چیزوں میں فائدہ ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کیا ہے، بھائی ان کو پتہ ہی نہیں کتنے سارے قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے کہ اجتماعیت ہے، لیکن اجتماعیت کے الگ الگ مرحلے ہیں، ہم یہ سارے مرحلوں کو بھی پہچانیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں اہل حدیث نیا نام آیا، نیا نام، بھائی پہلے تو ایک بات سمجھو، ایک تھا معاملہ کھانا، پہلے کھانا ہی بولتے تھے، لیکن جب کیمیکل فرٹیلائزرز، جینیٹکلی ماڈیفائڈ، جب ایسی چیزیں آ گئی تو ایک آ گئی چیز آرگینک۔ بھائی آج کا آرگینک کیا ہے؟ پہلے جو کھانا ہوتا تھا نا، وہی چیز آج آرگینک کے نام سے آ رہی ہے۔
ایک اور مثال لیتے ہیں، پہلے تو صرف حدیث ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن جب گڑنے والے آئے تو صحیح کے بعد میں صحیح حدیث، ضعیف حدیث کب آئی؟ بعد میں یہ نام آئے نا. کیوں آئے؟ اس نیڈ کے تحت آئے نا، ضرورت کے تحت آئے، تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو، کہ یہ صحیح حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف حدیث تھی، لیکن بعد میں جو چیز تبھی حدیث تھی خالی، آج اس چیز کو صحیح حدیث کہتے ہیں، کہ ثابت شدہ حدیث ہے، یہ کنفرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے بات. اسی طرح پہلے تو صرف مسلمان تھے، لیکن جب بدعتیں آئی تب ایک ٹرم آیا اہل السنہ. کیوں آیا؟ بعد کے زمانے کے جو صحابہ تھے، جو تابعین تھے، ان کے زمانے میں ٹرم اہل السنہ کیوں آیا؟ تاکہ فرق کر سکیں، تاکہ اجتماعیت قائم رہے، تاکہ گمراہیوں سے بچایا جا سکے، تاکہ علم حاصل کرنے میں، دین کی دعوت میں بہت سارے فائدے ہیں اس کے. اب ایک مثال سمجھیے کہ جیسے مان لو ہم نے گاڑی کی سروسنگ کرائے، گاڑی کا پرفارمنس پھر اچھا ہو گیا، لیکن سٹیج 2 میں بہت استعمال کرنے کے بعد پرفارمنس پھر سے خراب ہو گیا، تو کیا کریں گے؟ تو وہ پھر سے سروسنگ کرائیں گے. بھائی پہلے سروسنگ کرائے، پرفارمنس اچھا ہو گیا، پھر سے سروسنگ کرائیں گے. تو یہی ہوتا ہے، یہی دنیا میں ہم کرتے ہیں. تو یہاں سمجھنا کیا ہے، ایک ٹرم تھا اہل السنہ کے ساتھ ساتھ اب دیکھوں گے جو اس سینس میں جو صحیح لوگ تھے، جو صحیح راستے پہ چلنے والے لوگ تھے. بھائی اہل السنہ جو ٹرم ہے نا، الگ الگ سینس میں استعمال بھی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شیعوں کے سامنے اہل السنہ، ایک اہل السنہ کے لیے الگ سینس میں استعمال ہوا. لیکن جو صحیح راستے پر چلنے والے، جو صحیح منہج والے لوگ تھے، انہیں شروع میں جو اہل السنہ کہا جاتا تھا. ایک اور ٹرم تھا تبھی جو چلتا تھا، اہل الحدیث. جیسے مثال کے طور پر امام جب احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ یہ جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ ایک گروہ رہے گا ظاہرین علی الحق، وہ حق پر ہی ہوگا، واضح طور پہ کلیئرلی حق پر ہوگا، یہ کون سا گروہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو مجھے پتہ نہیں کون ہے. اگر یہ گروہ اہل الحدیث نہیں ہے تو مجھے پتہ نہیں یہ کون سا گروہ ہے. وہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. تو یہاں پہ سمجھنا کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کیا کہہ رہے تھے؟ بعض لوگ اسے گھمانے کی کوشش کہتے ہیں صرف اہل حدیث سے مراد، یعنی کہ صرف حدیث کے اسکالرز، بولتے صرف حدیث کے اسکالرز مراد ہے. لیکن سمجھنا یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل سے سوال کیا پوچھا گیا تھا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ رہے گا جو واضح طور پر حق پر ہوگا، تو کیا بات ہو رہی ہے؟ واضح طور پر جو حق پر ہوگا وہ کون سا گروہ ہے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو یہ کون سا گروہ ہے مجھے نہیں پتا. تو اہل الحدیث یہ جو منہج تھا، اس منہج کا نام تھا، اسے اہل الحدیث تبھی بھی کہا جاتا تھا، اور اس زمانے میں بھی نام تھا. بلکہ میں آپ کو ایک بتا دوں کہ اگر آپ سنن ترمذی میں، جامع ترمذی میں سرچ کرو تو آپ کو 82 جگہوں پر اہل الحدیث نام ملے گا کہ اہل الحدیث یہ کہتے ہیں، اہل الحدیث یہ کہتے ہیں. اور اگر آپ فردر دیکھو تو آپ کو کئی سلف کے اقوال میں وہ اہل الحدیث لفظ ملے گا. اور یہی اسی طرح کا جیسے امام ترمذی نے کوٹ کیا ہے، یہ آپ دیکھیے کہ سمیت محمد ابن اسماعیل، میں نے محمد ابن اسماعیل کو کہتے ہوئے سنا. کون ہے یہ؟ امام بخاری. یقول، وہ کہتے ہیں سمیت علی ابن المدینی، جو ان کے استاد تھے علی ابن مدینی، میں نے ان سے سنا. یقول، کیا کہا؟ وذکر ھذا الحدیث، اس حدیث کا ذکر کیا. کون سی حدیث؟ ظاہرین علی الحق والی حدیث، کہ ایک واضح طور پر حق پر ایک گروہ رہے گا. تو انہوں نے ان سے سنا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، جو حدیث میں نے ابھی ذکر کیا. تو اس بارے میں علی ابن مدینی نے کہا فقال علی ہم اہل الحدیث، یہ اہل الحدیث ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.